بعد میں ہندو مسلمان بنایا جائے، بعد میں ہندو مسلمان بنایا جائے، پہلے انسان کو انسان بنایا جائے، پہلے انسان کو انسان بنایا جائے، چاہے مسجد ہو یا مندر ہے عبادت کا مقام، چاہے مسجد ہو یا مندر ہے عبادت کا مقام، اس کو للہ تمام بنانے والا، جیسے قرآن مقدس کو اللہ رب العزت نے آسمان و دنیا کی طرف کیا کیا؟ نزول فرمایا، آمنترت کیا، نزول فرمایا، اتارا، ارسال کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ارسال قرآن مقدس کی ہوئی، کرنے والا کون؟ اللہ کی ذات، زمین آسمان ہے لیکن بنانے والی ذات خالق السماوات ہے، خالق السماوات ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، میں آپ لوگوں تک کچھ باتوں کی پیغام دینا چاہتا ہوں، ہندو اور مسلمان کے بیچ محبت کو عام کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہندو سماج ہمارے لیے بھائی ہیں، ہمارا دوسرا ہاتھ ہے تو ہندو سماج ہے، ہمارا دوسرا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ مسلمان ہے، دوسرا ہاتھ ہندو سماج ہے، کیونکہ ہم سب اس ملک میں مل کر رہنے کے سیکھتے ہیں۔ ہمارا سماج سب سے اچھا سماج ہے، ہم ملنا جانتے ہیں، ہم ٹوٹنا نہیں جانتے ہیں، ہم نیتاؤں کی بات پر ہم دوسرے اپنے میں بگاڑ پیدا نہیں کرنا جانیں گے۔ بولے انشاءاللہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، الگ مذہب ہے لیکن ہم سب تو بھائی بھائی ہیں، الگ مذہب ہے لیکن ہم سب تو، اللہ نے فرمایا کہ والتین والزیتون، قسم کھایا پودوں کا، پھلوں کا، پہاڑوں کا، میں نے انسان کو اپنی اپنی جگہ میں، اپنی اپنی محل میں اس کی ساری چیز کو استعمال کیا۔ آج انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو میرے محترم دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک ترنم میں کہتا ہے کہ بڑا ہوا تو کیا ہوا، بڑا ہوا تو کیا ہوا، جیسے پیڑ کھجور، بڑا ہوا تو کیا ہوا، جیسے پیڑ کھجور، پنت کو سایہ نہیں، پھل لگے اتی دور، پھل لگے اتی دور۔ ہم ایسا پودا نہ بنے، ہم ایسے انسان نہ بنے، ہماری ذات سے، ہماری بات سے، ہمارے صفات سے، ہمارے کرتوت سے، ہمارے طریقہ سے دوسرے بھائی کو تکلیف ہو، ہم دوسرے تک تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، کہ بھلا کسی کا کر نہ سکو تو برا کسی کا مت کرنا، بھلا کسی کا کر نہ سکو تو برا کسی کا مت کرنا، ہیت نہیں بن سکتے تو کائر بن کے مت رہنا، کائر بن کے مت رہنا۔ اگر کسی کا بھلا نہیں کرتے ہیں تو برا بھی نہیں کریں گے، ہم اگر کسی کے بھلا نہیں کرتے ہیں تو برا بھی نہیں کریں گے۔ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ہمیں جانا پڑے گا، اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، اس دار فانی کو، ایسی ملعون جگہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سب کو ایک نہ ایک اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے ساتھ جانے والا کچھ بھی ساتھ نہیں جانے والا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں ایک گاڑی پر ہے، دوسری گاڑی کا انتظام کرتا ہے، ہم عقل مند اس کو سمجھتے ہیں جو بڑا عہدہ پہ چلا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو زیادہ ڈھیر قابل ہوتا ہے کبھی کبھی نقصان میں بھی جاتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک شخص بہت چالاک تھے، بہت سے طراز تھے، انہیں پٹنہ جانا تھا، فاربس گنج اسٹیشن میں گئے، ٹرین میں بھیڑ چل رہی تھی، ڈبے میں داخل ہوا اور شور مچایا، کالا ناگ کالا ناگ۔ ٹرین میں جتنے لوگ تھے سب باہر نکل گئے، اور یہ دھیرے سے اپنا بائک کا وہ چین کھولا، بستر نکالا، اوڑھ کے سو گیا۔ ٹرین چلے گی کہاں؟
پٹنہ اور یہ سویا رہا. صبح چائے والے چائے چلایا تو کہا وہ چائے والے ادھر آؤ. بولے کہ پٹنہ میں پہنچ گیا ہوں. کہا کہ نہیں یہ پٹنہ نہیں ہے, یہ فاربس گنج ہی ہے. بولے بھائی بہت بڑا بھول ہو گیا, بہت بڑا چوک ہو گیا, ہم تو بہت چالاک تھے نا, بڑا عقل مند تھے, عقل والا تھے. تو انہوں نے کہا چائے والے میرے بھائی یہ ریلوے اس ٹرین میں کے ڈبہ میں کالا ناگ رات میں گھس گیا تھا. کیا گھسا تھا؟ کالا ناگ داخل ہو گیا تھا. ایک شخص کالا ناگ چلایا, لوگوں نے باہر نکل گیا. کہا کہ بھائی ایسی ڈبہ میں کہیں سفر کریں, اس میں تو جان جانے کا خطرہ ہے, جان بچے گی تو مزدوری کر کے بھی زندگی بسر کر لیں گے. تو میرے محترم دوستو انہوں نے کہا بہت بڑا چوک ہو گیا. کیا بہت بڑا چوک گیا؟ جو ڈھیر چالاک ہوتا ہے بہت بڑا کبھی کبھی غلطیاں بھی ہو جاتی ہے. تو میرے محترم دوستو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, پوچھا اے آقا دو جہاں دنیا میں سب سے اچھا. میرے محترم دوستو ہمارے اور آپ کے ساتھ کچھ بھی جانے والا نہیں. یہ جہیز کا رقم, یہ پیسہ, یہ دھن اور دولت سارا کچھ یہی رہ جائے گا. پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے ساتھ جانے والے کتنی چیز ہیں؟ کا 3 چیز ساتھ جاتے. کتنے جاتے بھائی؟ ہمارے سماج کے دوست ہمارے مائک آپریٹر بھی ہے, میں ان سے بھی اس بات کا نویدن کرتا ہوں, ایک اپیل کرتا ہوں, دنیا سے انسانوں کے ساتھ جانے والا کیا ہے؟ اچھا کرم. اچھا کرم اچھا ہوگا پھل اچھا ملے گا, غلط کرم ہوگا نرک ملے گا, اچھا کرم ہوگا سورگ ملتا, ہمارے سماج کے لوگوں کا کہنا ہے. اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں اگر آپ کا اچھا عمل ہوگا, اچھا کردار ہوگا, لوگوں کے ساتھ, اپنے ماتحتوں کے ساتھ, اللہ کے ساتھ فرما برداری ہوگی, ہمیں جنت میں اچھا مکان ملے گا جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے. بولے پہلا چیز کون ہے؟ کہ پہلا چیز وہ ہے جو تمہیں پیسہ ہوگا پہلا ساتھ وہ دینے والا ہے. بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا, پٹنہ جائے گا, پٹنہ میں علاج نہیں ہوگا, دلی لے جائیں گے, دلی نہیں لندن تک بھی آپ کو لے کے چلے جائیں گے, اور آپ مر جائیں گے تو آپ کے دوست احباب, آپ کے وارثین آپ کو قبر تک لے کے جائیں گے, قبر میں ڈال دیں گے, مٹھی مٹھی ڈالیں گے. اس پر کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ قبر میں پھینک دے گا زمانہ, پھینک کر ہوگا وہ تو روا. دنیاوی تعلیم دے, ہر ایک تعلیم اپنے بچوں کو دے, اپنے سماج میں, اپنے گھروں میں, اپنے علاقہ میں ایسے زندگی بسر کرنے والے بنے جو ہمارے. آج ایک چیز کی میں بتاتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. آج انسانوں کا کیا فطرت ہو چکا ہے, ہماری ماں بہنوں کی, ہمارا کیا عادت ہو چکی ہے کہ آج گھروں میں فریج پر پردہ ہوتا ہے, ٹی وی پہ پردہ ہوتا ہے, اور واشنگ مشین پر پردہ ہوتا ہے, یعنی گھروں میں پردہ ہوتا ہے. اگر پردہ نہیں ہوتا ہے تو ہماری ماں بہنوں کے چہرے پہ پردہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائے ایسے نبی پر جو کہ عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے پر بھی بولے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, ہے عائشہ تم اپنے چہرے پر نقاب ڈال لو. عائشہ فرماتی ہے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے. بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے عائشہ وہ تو نابینا ہے, تم تو بینا ہو نا. آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ اس بات کو پھر دہرایا جاتا ہے کہ بوڑھے جو سسر کے رشتہ میں لگتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بوڑھا کون ہے, وہ بوڑھے اندھے ہیں, وہ دیکھتا نہیں, چلو چلا کے بول لیتے ہیں, چہرہ کھول کے چلتے ہیں. لیکن میری ماں بہنوں اپنے چہرے پر نقاب ڈالو, اپنے چہرے پہ پردہ ڈالو. لیکن آپ پردہ ڈالو گے ایک اچھی ماں بہن ہوگی, اپنی زندگی میں پاکیزگی لاؤ, آپ اچھی عورت ہوگی. یہ کسی ایک کے لیے نہیں, یہ سماج کے لیے بھی ہے. پردہ آئے گی تو عزت ملے گا, پردہ دور ہوگا عزت جائے گی. جس ملک سے, جس علاقہ سے, جس خطہ سے پردہ دور ہوتا ہے بے حیائی عام ہوتی ہے. ہماری ہندو سماج کی ماں بہنیں بھی ہماری ماں بہنیں, میں اس کی بھی لیکن بولیں گے. ہمارے معاشرے سے دین مٹتا جا رہا ہے, ہم دین کو مضبوط سے پکڑیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, کہ تم سب سے اچھا انسان ہو جب تم دین کو مضبوطی سے پکڑو گے, اپنے مذہب اسلام کو مضبوطی سے پکڑو گے, اپنے دین کو, شریعت کو. کسی کے دین پر دھبا نہیں ڈالنا ہے. ہمارے سماج کے لوگ ہیں تو بھائی بھائی ہیں, ہندو مسلمان بھائی بھائی ہیں, ہمیں مل کے رہنے. ہم امن چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں ملک کے اندر, ہمیں امن چاہتے ہیں. ہم دعا کریں اوپر والے سے ہمارے اس دنیا میں امن دے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے سورگ عطا فرمائے.
یعنی جنت عطا فرمائے۔ جنت کب ملے گا؟ ہم اپنے گھر میں دین لائیں گے، دنیا سے دوری اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گا۔ دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور تمام